ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج کے موضوع کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں میرے ذہن میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے حضرت لقمان کا ذکر کیا، نبی تھے یا ولی تھے؟ کیا سوچ رکھنی چاہیے ہے؟ دونوں ہستیوں کے بارے میں دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، انتہائی محترم شخصیات ہیں، دونوں کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، بیان ہوئے ہیں، اور اس میں نبی ہوں یا نہ ہوں دونوں کے بارے میں دونوں طرح کے چونکہ اقوال موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اور فیضان نبوت سے وہ وافر حصہ عطا فرمایا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس خود کلیم اللہ کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے وہ تعلیمات کا پورا ایک رکوع قرآن میں موجود ہے، اور سورہ کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، نبوت کے بھی اور ولایت کا بھی ہے۔ یہ کون سا علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کا جو ذکر ہو رہا ہے؟ آصف بن برخیہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ کون سا علم ہے جس کے لیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علم والا ہے؟ یہ بتا دیا قرآن پاک، من لدنا علم، اس کو ہم عرف میں علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ کون سا علم ہے؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ علم اسماء و صفات ہے، اللہ کا دیا ہوا علم۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، جو اللہ نے آدم کو دیا تھا۔ یہ کسب سے حاصل ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں تسلیم صاحب، جو بات ہوئی ہے ذرا اسے آج مکمل کر لیں، اس موضوع کی برکت سے آج یہ نقطہ چلا جائے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، ہر نبی بے شک ولی بھی ہوتا ہے، بے شک۔ تو خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک انبیاء میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اولیاء بھی ہیں۔ تو ظاہر اولیاء تو ہیں ہی، انڈرسٹوڈ ہے، بالکل ہے، جو بھی انبیاء ہیں وہ سب اولیاء ہیں۔ یہ ہے کہ وہ نبی نہ ہوں، صرف ولی ہوں۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں، اسی لیے ان کے پاس انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے، اور اولو العزم رسول کو بھیجا جا رہا ہے، اور سیکھنے بھیجا جا رہا ہے، تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آصف بن برخیہ تو انبیاء میں نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ اور یہ بھی اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے کمالات دکھائے ہیں، کہ یہ بظاہر منصب کے اعتبار سے نبی نہیں ہیں، لیکن کام اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی لیے جو انبیاء کرام کے تھے، اور بلکہ انبیاء کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ جیسے ہمارے ہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اس کا معنی اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ عمر جو ہیں وہ بالکل ہر طرح سے نبوت کے سٹیٹس پہ پورے تھے، اگر نبوت جاری رہتی، نبوت کا تسلسل ہوتا، یا وہ بنی اسرائیل میں ہوتے بالفرض، تو اس سے مراد نبی ہوتے۔ مراد یہ ہے ایسے لو عاش ابراہیم لکان نبی ہے، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ جی، علم لدنی جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حاصل کیا جا سکتا ہے آج بھی دور میں؟ بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے، میرٹ پہ آئیں گے، کوالیفیکیشن اور وہ والا پروسیس جس سے گزر کے علم لدنی آتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک، کیا جا سکتا۔ اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اب ادھر دیکھیے کہ وہ جو اقبال نے کہا، کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اور یہاں اس امت میں ایسے اولیاء ہیں جن کی مجلس میں جناب خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیلی، بالکل ادھر آ ذرا محمدی کی بات بھی سنتا جا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، دوسرے مذاہب کے لوگ کرسچنز اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، مسلمان کو کیا تصور رکھنا چاہیے ایگزیکٹلی؟ قرآن کی نص ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا گیا ہے، وہ شبیہ تھی جس پروسیس سے وہ گزر رہے تھے۔ بل رفعہ اللہ، یہ تو قرآن کی نص سے اللہ نے انہیں اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، بالکل۔ اور احادیث کے اندر ایسا واضح نقشہ کھینچ دیا گیا ان کی آمد کا
کہ کسی بھی صاحب شعور اور صاحب ایمان کو ایک رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہو سکتا۔ تشریف لائیں گے اور آئیں گے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے اور مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ مصلی امامت پر میرے نبی کا شہزادہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، واہ واہ سبحان اللہ، اور فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ واہ۔ یہ بھی سب کچھ بتا دیا گیا۔ اچھا، کوئی شخص اگر کسی کرسچن کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، کسی جیوش کے ساتھ، یہودی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے مقابلے میں حضرت، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہو، تو مسلمان اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کو اس موقع پر بھی اگریشن میں آ کے کسی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے، ہرگز۔ پھر تو ان میں اور ہمارے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ ہاں، ہم تو تمام انبیاء کرام کی عظمت کو مانتے ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر بجا لاتے ہیں، اور ان کی نبوت کو، رسالت کو ان کے دور میں برحق مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان کی نبوت اور رسالت کو نہ مانیں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک کوئی شخص کسی بھی نبی کی توہین کرے گا تو اس کی وہی سزا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس حوالے سے بڑی واضح ہیں۔ ایک بخاری شریف کے اندر پہلی جلد میں صفحہ نمبر 425 پہ یہ حدیث ہے، مدینہ کے بازار میں ایک یہودی تھا اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق تھے، تو ڈیبیٹ ہوئی، اور ڈیبیٹ کرتے کرتے تو اس نے کہہ دیا تھا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین۔ تو حضرت صدیق اکبر جو تھے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ عالمین میں مصطفیٰ تو ہمارے آقا ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضور سے نہ بڑھاؤ۔ اب ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فلاطم وجہ الیہودی، انہوں نے تمانچہ رسید کر دیا، تو اس نے جا کے شکایت لگا دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ یہ کمپیریزن اور یہ تقابل یوں نہ کیا کرو، مجھے ان پر جو ہے نا وہ ترجیح نہ دیا کرو، حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم، یہ تو میرے آقا کی ایک اپنا مزاج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وگرنہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ بہت خوب، بہت لیکن اچھی توہین کی گستاخی کی کسی صورت میں اجازت۔ آخری بات، وقت بھی کم ہے قبلہ، میں تو چاہتا ہوں اس موضوع پر گفتگو بڑی تفصیلی اور آپ سے سوال کرتا رہوں اور آپ سے رہنمائی لیتا رہوں۔ نبی تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، خطا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، لیکن خطاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ ہاں، یہ تو قرآن میں ہے۔ دیکھیے، یہ اصل تو آج آپ نے یہ ایسی بات کر عصمت دی، سے کیا مراد؟ کاش وقت ہوتا۔ دیکھیے تسلیم صاحب، ایمان اسی کا تو نام ہے بھائی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، عصمت کو لوگ نہیں سمجھتے، انبیاء کی بھی، انبیاء کی عصمت کو بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، حالانکہ اس پہ ایمان ہے اور اس کے لائے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ بھائی اگر کہیں کوئی خطا ہے ہی نہیں، لغزش ہے ہی نہیں، اجتہادی یا جیسی جو بھی علماء نے اس کی تعبیرات کی ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں سرزد ہوئیں اس دنیا میں اللہ کی حکمت سے، آدم علیہ السلام، جی ہاں، ان کا ذکر پورا، اس کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، وہ خطا جو آپ کے ذہن میں، یہ وہ نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو تاج خلافت تھا، یہ اسی درخت کا پھل کھانے کے بعد عطا ہوا ہے۔ اب اللہ کا پروگرام کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک، میں نے زمین میں، جنت میں تھوڑی خلیفہ بنانا تھا۔ جی ہاں، تو کوئی جواز، کوئی بات تھی پیدا کرنی کہ زمین پہ جائے میرا خلیفہ؟ تو ہمارے لوگ تو اس کو خطا ہاں، آپ اس کو اگر خطا وہی مانا لیں کہ گناہ ہے تو عصمت کی نفی ہو گئی۔ جی ہاں، بالکل، عصمت کی نفی ہوگی معاذ اللہ، اور آپ کا ایمان بھی گیا۔ اجتہادی بھی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اجتہادی تو عرفاً علماء کہتے ہیں سمجھانے کے، اس کے علاوہ آپ کیا لفظ لائیں گے؟ آپ ٹھیک ہے، بتانا بھی ہے، بات پہنچانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، اس کو آپ نے نکالنا نہیں قرآن سے، بالکل، اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو معنی اللہ کے نزدیک اس کا ہے اس کو ماننا ہے، اور باوجود اس کے کہ صورتاً محبوب میں آپ کو کوئی لغزش یا خطا اپنی عقل و نظر میں نظر بھی آ رہی ہے، اسے پھر بھی معصوم ماننا ہے۔ اصل معصومیت یہ ہے، واہ، آدم جتھے دل لگ جاوے
اتھے عیب نظر نہیں آندا، چیک تم ہو رہے ہو وہ نہیں، واہ واہ، بہت اچھی تمہارے ایمان کا معیار و پیمانہ ہے، آزمائش و امتحان ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ نشائی صاحب قبلہ، بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جی۔ بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، ہے جلوائے جانانا بے خود یہ دیتے ہیں، بے خود یہ دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، پیغام کا وقت ہے جی۔ قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے جس طرح ایک بڑا خوبصورت سوال اور اس میں ایک بڑی اہم جہت پہلے بیان کی تھی کہ جتنے انبیاء کرام ہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی نہیں مانتا، کسی ایک کا بھی انکار، تو جس طرح کسی ایک کا انکار کسی ایک کو نہ ماننا
جس طرح یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح غیر نبی کو نبی مان لینا، یہ بھی بالکل ٹھیک، بہت اور غیر نبی کو جو نبی مانے اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، تو یہ بھی اسی طرح ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ جی۔ اچھا، اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے سچے نبی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کی بعثت ہوئی ہے، سب کی بعثت اور سب کی ولادت حضور سے پہلے، یہ بات سمجھ لیجئے، آمد کی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، وہ النبیین جو ہے خود جمع ہے اور اس پر الف لام استغراقی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنے نبی سچے تھے وہ سارے اس مجلس میں موجود تھے جو میثاق والی تھی، بے شک، اور سب سے عہد لے کر اللہ نے پھر فرمایا سمہ کے ساتھ، اور سمہ ہوتا ہے تراخی کے لیے، ڈیلے کے لیے، سمہ جاءکم رسول، پھر تمہارا جب دور گزر جائے گا، پھر تقریباً 600 سال کا گیپ آئے گا، پھر وہ رسولوں کا رسول آئے گا، واہ واہ، پھر نبیوں کا نبی آئے گا۔ بالکل ٹھیک، اگر تمہارے دور میں آئے تو تم نے ایمان لانا اور نصرت رکھنی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے، اپنے بخت اور نصیبے پہ کیا بات، ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں غلامی ملی ہے اس آقا کی جن کے طفیل نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے اور رسالت بھی ملی ہے، بالکل ٹھیک، اور جو ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھجواتا رہا، محل تعمیر فرماتا رہا، اور ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فرمایا وَأَنَا ذَلِكَ اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ تو ہمیں اس بات پر بھی جو سرکار کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے داعیان نبوت عذاب نہیں آئیں گے۔ بہت اہم بات ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ حق ہے، حضور کی بشارت، وہ سرکار کا فرمان حق ہے۔ قبلہ کیا فرمائیں؟ ایک تو جناب شعر سنیے کہ تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبیں، تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبیں، سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی۔ واہ واہ واہ، کیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی روح کو سلیوٹ اور سلام کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معرفت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہے، تو اللہ ہمیں بھی کرے اور امت کو کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعدی علیہ رحمہ نے جو کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا دا۔ تو اس ایک ذات کو، اس ایک امام کو سمجھ لینا، جان لینا، کل انبیاء کی معرفت اور کل انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے۔ واہ، وہاں امام سیوطی علیہ رحمہ نے ایک عجیب نکتہ مفتی صاحب لکھا، کہتے ہیں اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس کے یہ جو کلمہ اب فائنلائز ہوا آخری، ورنہ کلمہ بدلتا تھا، جب رسول بدلتے تھے کلمہ بدل جاتا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ وہی رہتا، آگے بدل جاتا تھا، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلیم اللہ۔ محمد رسول اللہ پہ آگے فائنلائز ہوا ہے، اب عیسیٰ بھی آ جائیں، موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ محمد رسول نہیں ہوگا، کلمہ وہ چلے گا۔ اب اس پہ نکتہ دیکھیے، کہتے ہیں اس میں پاک جو محمد ہے اس کے اعداد علم ابجد کی روح سے 92 ہیں، اور علم باقاعدہ تکسیر، علم تکسیر کا جو قاعدہ ہے اس میں یہ 313 ہیں۔ اچھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نام میں یہ نقطہ اور یہ راز اور یہ سر چھپا دیا کہ اب محبوب جو 13 کلمہ پڑھنے والا ہوگا اصل میں 313 رسولوں پہ ایمان لا رہا ہوگا، اور 313 شریعتوں کو فالو کرنے کا ثواب اور برکت اس کو نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور وہی فیضان اس کو ملے گا جو پچھلی انبیاء کی امتوں کو ان پر ایمان لا کے ملتا تھا، واہ، آپ کے امتی کو صرف آپ کے کلمے پہ سب پہ ایمان لانے کا ثواب ہے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات۔ قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، مجدی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، نشائی صاحب آپ کا، آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت منقول ہے کتب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے چونکہ کلام فرماتے تھے، اللہ رب العزت سے کلام کا شرف حاصل تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا، میں اپنی امت کا اپنے بعد سب سے گنہگار شخص دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کا سب سے گنہگار شخص دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے وہ شخص؟ اللہ، پتہ بتا دیا گیا بازار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت کھڑے ہو گئے، پتہ بتایا گیا کہ جو اس بازار میں سب سے پہلے آئے گا
وہ تیری امت کا گنہگار ترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، بازار بند تھا۔ ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ گزرا، یہ پہلا شخص تھا جو بازار میں داخل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا، گزر کر آگے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس طرف اشارہ تھا یہ وہی شخص ہے، میری امت کا گنہگار ترین شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ آیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی گناہ گار کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں، دل پر بوجھ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ دکھ ہوا، عرض کی مولا اب یہ رنج اسی طرح دور ہو سکتا ہے کہ تو مجھے میری امت کا میرے بعد نیک ترین شخص دکھا دے۔ پتہ بتا دیا گیا کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، جو رات میں سب سے آخر میں گزرے گا وہ تیری امت کا تیرے بعد نیک ترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بازار میں کھڑے ہو گئے۔ بازار چل رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، رات ہوئی، بازار بند ہونا شروع ہو گیا۔ اب لوگ اکا دکا آ رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہی شخص جو صبح گزرا تھا اپنے بچے کے ساتھ، وہ بھی گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا، لیکن ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد بازار سے کوئی اور شخص نہیں گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے، عرض کیا مولا میں حیران ہوں، پہلے جب میں نے گنہگار شخص دیکھنا چاہا تب بھی تو نے مجھے وہی شخص دکھایا، اور جب میں نے نیک ترین شخص دیکھنا چاہا تب بھی وہی شخص دکھایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے صحیح دیکھا ہے، یہ شخص اپنے بچے کے ساتھ بازار گیا تھا، بازار کھلے نہیں تھے، یہ بچے کو لے کر پہاڑوں پر چلا گیا۔ بچے نے پوچھا کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے بازار جانا، یہ کہاں لے آئے؟ ان کا جی پہاڑوں پر ابھی بازار کھلے نہیں ہیں، کھیلو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑے پہاڑ ہیں، کائنات میں ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں پہاڑ بہت، اس سے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں۔ ابا جی ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا دریا ہے، اس میں بہت پانی ہوتا ہے۔ کہا ابا جی اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کیا؟ سمندر ہے جو بہت پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی کی؟ انہوں نے کہا یہ کائنات ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ کہا ابا جی اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ وہ شخص رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہا ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اس نے کہا ابا جی اس سے بڑی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ پھوٹ پھوٹ کر اپنے بچے کے سامنے رونے لگا اور کہا ہاں میرے گناہ سب سے بڑے ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی شے ہے تو وہ رب کی رحمت ہے، جسے وہ رحمت مل جائے تو پھر وہ گناہ بھی باقی نہیں رہتے۔ موسیٰ یہ دیکھ کر مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اسے امت کا گنہگار ترین شخص رکھتا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کی توبہ سے اس پر وہ رحمت ہوئی کہ یہ جاتے ہوئے گنہگار ترین شخص تھا، جب واپس لوٹا تو تیری امت کا نیک ترین شخص تھا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ جومے سیاں کے قدم، جومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، پڑے تورے چرن، چومے سیاں کے قدم، پڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ میرا دل لے لو میری جان لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرا تن لے
نسبت ہے تم سے، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرا ہار سنگار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، بڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ میں تو بھول گئی سب سکھ دینا، مورے جب سے لڑے تورے سنگ نینا، مورے جب سے لڑے تورے سنگ نینا، مورے جب سے لڑے تورے سنگ نینا، موری رگ رگ میں ہے پریت توری، موری رگ رگ میں ہے پریت توری، اکھیان میں خمار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، بڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، بڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔